أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 472 ہے، 472۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 44۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، التوراۃ، تورات کو، فیہا، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، ونور، اور روشنی ہے، یحکم، فیصلہ کرتے تھے، بہا، اس کے ساتھ، النبیون، انبیاء، الذین، وہ جو، اسلموا، مطیع تھے، فرما بردار تھے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو ہادو، یہودی ہوئے، والربانیون، اور فیصلہ کرتے تھے اللہ والے، والاحبار، اور علماء، بما، اس لیے کہ استحفظوا، وہ نگران بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، وکانو، اور وہ تھے، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ، فلا تخشوا، پس تم نہ ڈرو، الناس، لوگوں سے، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا، اور تم نہ بیچو، بآیاتی، میری آیتوں کو، ثمناً، قلیلا، تھوڑے سے مول پر، ومن لم يحكم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما، اس کے ساتھ جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم، تو یہی لوگ ہیں، الکافرون، کافر۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودیوں کو حکم دیتے رہتے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دے، حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ دوسری بات، سارے ہی فرما بردار انبیاء اسی تورات کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے بھی اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے۔ تیسری بات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ چوتھی بات، اے یہودیو، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ پانچویں بات، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو۔ اور چھٹویں بات، جو لوگ اللہ کے نازل ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں تورات کی 2 صفتیں بتلائی گئی۔ ایک صفت یہ کہ ہدن،
کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری ہے، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے، بتاتی ہے سیدھا راستہ یہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ یہ تورات ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ جس طرح آدمی اندھیرے میں جب اس کو روشنی ملتی ہے تو اس روشنی کے ساتھ آدمی سیدھا راستہ تلاش کرتا ہے، اپنی راہ پاتا ہے، تورات بھی ایک روشنی تھی جس کے ذریعے سے وہ نجات پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، یہ اسی تورات کے ذریعے یہودیوں کے حالات اور معاملات سے متعلق فیصلے فرماتے تھے۔ صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ ان کے دور میں جو لوگ اللہ والے تھے، مشائخین تھے، اور ان میں جو علماء تھے، اہل علم بھی، احبار بھی، رہبان بھی، یہ سب کے سب بھی یہی کام کرتے تھے، اسی تورات کے مطابق جو ہے لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی چلتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک وہی شریعت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا، تورات کے احکام کے وہ پابند تھے اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کی رہبری کرتے تھے۔ اور انبیاء کرام کے علاوہ جو بھی اللہ والے تھے اور جو لوگ بھی علم ربانیین جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ والے، زیادہ عبادت میں مشغول، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے جو لوگ تھے ربانیین اللہ والے، وہ بھی، اور احبار جو علم والے تھے، علم و حکمت اور دانائی جو رکھتے تھے، جو علم میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، وہ سب کے سب اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ جب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان پر انجیل نازل ہوئی تو اب انجیل کے احکام پر عمل کرنا باقی رہ گیا اور فرض ہو گیا، اور انجیل میں تورات کے بعض احکام کو باقی رکھا گیا اور بعض احکام کو منسوخ کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء اور احبار اور ربانی حضرات کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ تورات کی حفاظت میں لگے رہیں اور اس کو اپنی قوم میں نافذ کرتے رہیں، اور وہ لوگ اس پر گواہ بھی تھے کہ ہاں ہمارے ہماری ذمے اس کی حفاظت ہے اور ہم اس کے نگران اور محافظ ہیں۔ اور جب ان میں اس ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا تو تورات نے تحریف کرنا شروع کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، خیانت کرنے والے نالائقوں نے تحریف شروع کر دی، آسمانی کتاب کو ادل بدل کر دیا، ترمیم کر دی، اس میں تحریف کر دی، بہت سی باتوں کو چھپا دیا اپنے مفاد کی خاطر، اور لوگوں کے مفاد کی خاطر ان سے پیسہ لے کر ان کی مرضی کے مطابق فیصلے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ارے لوگوں سے کیا ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دی، فلا تخشوہم واخشونی، تم مجھ سے ڈرو۔ یہ لوگ جانتے تھے، جو یہود کے احبار تھے، رہبان تھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، مگر چھپایا اور یہ کہا کہ حضور کہ وہ صفات جو تورات میں بیان کی گئی آخری نبی کی، وہ پوری صفتیں ان کے پاس نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح خیانت۔ یہ بات کہ فلا تخشوہم واخشونی، یہ بات یہاں نہیں، صرف سورہ مائدہ ہی میں نہیں، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو۔ لوگوں سے کیا ڈرتے ہو؟ جس سے ڈرنا ہے اس سے ڈرو، جس سے نہیں ڈرنا ہے اس سے تم ڈرتے ہو۔ مجھ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر اس بات سے منع کیا گیا کہ میری آیتوں کے بدلے دنیا کے متاع قلیل حاصل کر کے اس کا سودا مت کرو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی آیتیں ہیں، تھوڑی رقم لے کر لوگوں سے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ لے کر ہماری آیتوں کے ساتھ سودا مت کرو۔ یہ اللہ کے احکامات، اللہ کی آیتوں کی تحقیر ہے اور گستاخی ہے، یہ کام مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتی ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ یہ حقیقتیں بیان کی گئی، اور آخر میں بیان کیا گیا جو کوئی شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ